بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ ہمارا ٹاپک ہے لائف آفٹر دی لائف۔ فوکس تو ہمارا یہی ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا اس کا ایک بیک گراؤنڈ لے لیں، اس کا پریویو لے لیں۔ وہ یہ کہ اسٹیٹس آف مین کیا ہے، انسانوں کی اسٹیٹس کیا ہیں، اینڈ سیکنڈ تھنگ انسانوں کا اسٹیٹس کیا ہے دنیا کے اندر، تیسری چیز انسانوں کے اوپر آنے والے اسٹیجز کیا ہیں، اور چوتھی چیز انسانوں کا فائنل ڈیسٹنی کیا ہے، اسٹیشن کیا ہے۔ تو انسانوں کے جو اسٹیٹس ہیں وہ دو ہیں، ایک نان ایگزسٹنس اور ایک ایگزسٹنس۔ ایک زمانہ تھا جب انسان کا وجود نہیں تھا، اور وہ زمانہ جب کہ انسان کا وجود ہے۔ اور انسان کے اوپر جو اس کا اسٹیٹس ہے وہ چار ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہ ایسے ہیں جیسے کہ جانور، کچھ ایسے ہیں جو کہ جانوروں سے بدتر، کچھ ایسے ہیں جو جانوروں سے بہتر، فرشتوں سے نیچے، اور کچھ ایسے ہیں جو فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ اور 8 اسٹیجز ہیں جو کہ انسان کے سامنے ہیں۔ ایک جب کہ ہی واز ان دی ووم آف مدر، دوسرے جب وہ میٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر آ گیا، اور تیسرے جب کہ وہ ڈیتھ بیڈ پر ہوگا، ڈیتھ بریتھ لے رہا ہوگا، اور چوتھے ان دا گریو، اور پانچویں ان دا ریسرکشن جب کہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، جس کو حشر کہتے ہیں، اور چھٹے ان دا ڈے آف ججمنٹ، اور ساتویں آن دی برج آف صراط، پل صراط، اور آٹھویں آراف۔ اور دو اس کے اوپر فائنل ڈیسٹینیشن اس کی یا تو فریق فی الجنہ اور فریق فی السعیر، ایک فریق جنت میں جائے گا اور دوسرا فریق جہنم میں جائے گا۔ تو پہلے جو ہم نے بات کی کہ انسان کی 2 اسٹیٹس ہیں۔ 2 اسٹیٹس کیا ہیں؟ ایک جب کہ اس کا وجود نہیں تھا۔ ادھر کو قرآن پاک میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان کے اوپر ایسا زمانہ گزرا جب اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہم میں سے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آج سے 60 سال پہلے، 70 سال پہلے، 80 سال پہلے کسی کا وجود تھا؟ اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، 100 سال پہلے، 150 200 سال پہلے کیا کوئی ایک انسان بھی جیتا تھا، موجود تھا فیس آف دی ارتھ پہ؟ تو اس کو اللہ فرماتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ انسان خود بخود بن گئے یا انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہے؟ کوئی ہم میں سے ایسا ہے جس نے اپنے آپ کو خود بنایا؟ کوئی ایسا ہے جس نے اپنا جو بیگ ہے آپ کا خود بنایا ہو؟ نہیں۔ کوئی ایسا ہے جس نے اپنے کپڑے خود اسٹچ کیا ہو؟ مشکل ہے، کوئی شاید مل جائے، ٹھیک ہے نا، لیکن ایسا کوئی نہیں ملے گا ایسا انسان جس نے اپنے آپ کو خود بنایا ہو۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اللہ فرماتا ہے تم بغیر بنائے بندے کہ تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی ایک اسٹیٹ ایسی تھی، اس کا وجود نہیں تھا، کائنات موجود تھی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، کوئی ہے جس نے انسان کو وجود دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ جیتے ہیں، مرتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، ایسے چل رہا ہے، ایسا نہیں۔ دوسری چیز اللہ بولتے ہیں انسانوں کو وجود دیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، پہلے انسان کو مٹی سے بنایا۔ پہلے انسان کون؟ آدم علیہ السلام۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، انسانوں کی نسل کو اللہ نے ایک حقیر پانی سے چلایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ پہلے انسان کو مٹی سے، انسان کی نسل کو پانی سے چلایا، ان کو خون کو لتھڑا بنایا، ان کو بوٹی بنایا، بوٹی کو ہڈی بنایا، ہڈی کا گوشت چڑھایا، اور ایک اور ہی مخلوق بنا کے اللہ نے تیار کر دی۔ أَلَمْ نَجْعَل لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، 2 آنکھیں دی، زبان دی، ہونٹ دیے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی، سوچنے سمجھنے کی انسان کو صلاحیت دی۔ تو ایک زمانہ تو انسان کے اوپر یہ گزرا، اور انسان کے اوپر انسانوں کے اسٹیٹس، انسان اس دنیا کے اندر اللہ کی نظر میں 4 اسٹیٹس پر ہیں۔ ایک وہ ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو لوگ
اللہ کی نافرمانی پر ہیں اور دنیا کو دیکھ کے چل رہے ہیں، آخرت کو دیکھ کے نہیں چل رہے، فإن الجحیم هی المأوى، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ او اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، اور جو لوگ دنیا میں اس بات کو دیکھ کر چل رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے اور اس سے ڈرتے ہیں، ونهى النفس عن الهوى، اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا، فإن الجنة هي المأوى، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو انسان چار قسم کے، ایک وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو آدم کے آگے سجدہ کروایا کہ اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انسان کا اسٹیٹس بہت اوپر ہے، اور کچھ انسان فرشتوں سے نیچے، جانوروں سے اوپر ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور اپنی کتنی مخلوقات سے ان کو افضل بنایا۔ لیکن بہت سے انسان ایسے ہیں کہ وہ جانوروں کی طرح ہیں، یہ وہ ہیں جن کی زندگی جانوروں کی طرح ہے، جانور کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں، جانور پیتے ہیں یہ بھی پیتے ہیں، جانور بچوں کو پالتے ہیں یہ بھی پالتے ہیں، جانور آرام کرتے ہیں یہ بھی آرام کرتے ہیں، اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہے۔ اور کچھ ایسے جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، بل ہم اضل، یہ وہ ہیں جو اللہ کی کھاکر اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ جانور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جانور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر مخلوق اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، اور ہر مخلوق کی اپنی تسبیح ہے، ہر مخلوق کی اپنی نماز ہے۔ تو جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے، اس لیے کہ جانور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو فرشتوں سے بھی بعض وقت اوپر چلا جاتا ہے، اس لیے کہ فرشتوں کے اندر خواہشات، جذبات اور تکلیف کا احساس نہیں ہے، اور انسان ان تمام احساسات کے ساتھ اللہ کی فرمان برداری کرتا ہے تو ان سے افضل ہو جاتا ہے۔ یہ تو انسان کے اسٹیٹس ہے چار، اور انسان کے اسٹیجز یہ 8 ہیں۔ یہ حتمی طور پہ بات نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، قرآن کی آیات جو ہے وہ تو حتمی ہیں، اور جو 8 اسٹیجز ہیں کہ 4 ہیں کہ 5 ہیں، یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ۔ پہلی اسٹیج کیا تھی؟ جب یہ مدر کے ووم میں تھا، ٹھیک ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کچھ نہیں جانتا تھا، اللہ نے اس کو وجود دیا، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے عرض کیا۔ پھر اللہ اس کو دنیا میں لے کر آئے، خلقکم من ضعف واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ دنیا میں لے کر آئے اور انسان کچھ بھی نہیں جانتا تھا، انسان کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ تو والدہ کے پیٹ سے دنیا میں لانے والے اللہ، اور کیسے تخلیق کی؟ فی ظلمات ثلاث، 3 پردوں کے اندر اللہ رب نے انسان کی تخلیق کی۔ دوسرا اسٹیج ہے دنیا کے اندر آنے کے بعد میٹیریلسٹک ورلڈ، تو اس کو اللہ فرماتا ہے جب انسان دنیا میں آیا تو ساری کائنات کا نقشہ موجود تھا، یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کائنات کا نقشہ ہم نے بنایا۔ سائنٹسٹ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں چیز ڈسکور کی، انوویٹ کی، ٹھیک ہے، ہم نے فلاں چیز کا پتہ لگایا، لیکن بنایا کسی سے نہیں ہے، بنایا کسی نے نہیں ہے۔ فورس آف گریویٹیشن تو ہم نے معلوم کی، لیکن فورس آف گریویٹیشن کسی سائنسدان نے بنائی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بنانے والے کون ہیں؟ اللہ۔ تو جس انسان کے پاس جو صلاحیت بھی ہے وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ جب انسان دنیا میں آیا، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتا تھا۔ آج انسان جس بات پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے کیا اور میں کر رہا ہوں، یہ ساری صلاحیت اللہ نے دی، سارے ریسورسز اللہ نے دی، ٹھیک ہے۔ یہ جو لینگویج ہم جانتے ہیں جس میں ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، یہ کس نے سکھائی؟ جب پیدا ہوا ہے